السلام علیکم ناظرین. جی ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات مس یاسمین ہارون ایڈوکیٹ رحیمیہ خان بار کی جو سینئر ممبر ہیں، آج ان سے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم. جی میڈم، فرانس نے جو گستاخانہ خاکوں کا مطلب بیان دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں کا نمائندہ جو انچارج آپ مقرر ہوئے ہیں اس پہ مبارکباد دیتی ہوں. اور گستاخانہ خاکوں کے بارے میں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان بھی قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارا مال قربان. جو فرانس نے گستاخانہ خاکے شائع کیے ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. آزادی رائے ایک الگ چیز ہے، اور کسی کے مذہبی افکار، مذہبی رہنما کے بارے میں اس طرح کے بیان دینا یا ان کی شخص جو ان کی مذہبی رہنما ہو اس کے خاکے شائع کرنا، یہ بالکل غلط ہے. ان کو بالکل ہم رائٹ نہیں دیتے کہ وہ اس طرح کی بات کریں. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور تمام عالم اسلام میں اس چیز کا شدید رنج و غصہ پایا جاتا ہے. جو پورے مسلمان کسی طور پر بھی اپنے مذہبی رہنما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا ہے. اور میڈم مجھے یہ بتائیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، اس کے بارے میں آپ ذرا روشنی ڈالیں. جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تو یہ ہے کہ ان کا ہر عمل قرآن، ان کا ہر فعل قرآن، ان کا ہر افکار قرآن، ان کی ایک ایک بات قرآن پاک کا جھلک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بار بار بیان دیا ہے، بار بار قرآن پاک میں وضاحت کی ہے. تو ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایک سمندر کو ایک چھوٹے سے کوزے میں بند کرنے کی مترادف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پورا قرآن پاک نازل کیا گیا ہے. اور ان کی زندگی یہ ہے کہ انہوں نے بہت سادہ زندگی گزاری. وہ بچوں پر رحم اور بچوں کے ساتھ شفقت اور بڑوں کے ساتھ بہت ہی اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے انسان تھے. وہ اپنے دشمنوں تک کو معاف کر دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے دشمنوں نے، کافروں نے جو زیادتی کی، تو حضرت جبرائیل کو سخت غصہ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا کر اس دنیا کو نیست و نابود کر دیں. تو اس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری شان نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے، ان پہ میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لا علم ہے میری شان سے، ان کو معاف کر دینا بہتر ہے. اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادتیاں، اتنا تشدد اور اتنا اس طرح کی حرکتیں کی گئیں جو ایک عام انسان جو ہے نا وہ بالکل ہائپر ہو جاتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرا دیا کرتے تھے. وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دینے والے تھے. ان کی پوری زندگی ایک مشعل راہ ہے، اور بہت رحم دل انسان تھے. اور انہوں نے ایک ایک عمل سے ہمیں جو ہے نا پوری زندگی انہوں نے ایک ایک عمل جو کیا ہے وہ ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے. ہم اس پہ عمل کریں تو آرام سے سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے. جی میڈم، جی ناظرین، آپ نے میڈم یاسمین ہارون کی باتیں سنی ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت اچھی بات کی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں طالب حسین، BBC 11 نیوز، رحیمیہ خان.